بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں، اور اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ باجوہ صاحب کو انوسنٹ قرار دیا جائے۔ اس کے پیچھے خبر کیا ہے؟ خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میری اطلاعات کے مطابق آنے والے دنوں میں باجوہ صاحب پہ مشکلات آنے والی ہیں، باجوہ صاحب اور ان کی فیملی پہ، کیونکہ باجوہ صاحب پچھلے 6 سال جو ایک نیریٹو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور ایک پرسیپشن، اور تمام ایک باقاعدہ طور پہ ایک قومی بیانیے کے طور پہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے کو، قومی احتساب اور احتساب، اور وہ باقاعدہ طور پہ بتاتے ہوتے تھے کہ کس طریقے سے شریف فیملی نے، زرداری فیملی نے، بھٹو فیملی نے، اور دیگر جتنے بھی ہیں لوگ، انہوں نے کس طریقے سے سیاستدانوں نے ملک کو لوٹا اور ملک کو برباد کیا۔ وہ آن دا ریکارڈ، آف دا ریکارڈ، انڈیویجول اور کلیکٹیو میٹنگز جو بھی ہوتی تھیں اس میں وہ بتاتے ہوتے تھے، اور باقاعدہ ایک لے کے چل رہے تھے۔ اور انہوں نے پچھلے 6 سالوں میں کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعظم کو چلنے نہیں دیا، نواز شریف صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، اور اس دوران کیئر ٹیکر آئے ہوں، تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک۔ اور اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا رویہ کوئی بہت زیادہ کیا، بالکل ہی آئیڈیل نہیں تھا، اور ان کو بھی ڈکٹیشن پہ ہی رکھا ہوا تھا، ڈکٹیٹ ہوتا تھا معاملہ، اور ڈکٹیشن کے ساتھ چل رہی تھی چیزیں۔ پھر احتساب کا ایک ایسا ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، لیکن دوسری جانب اسی احتساب پہلے جیلوں میں ڈالا گیا، پھر جیلوں سے نکالا گیا، پھر باہر بھیجا گیا، پھر واپس لایا گیا۔ پہلے ایک کو اقتدار دیا گیا، پھر اس کو فارغ کیا، پھر دوسرے کو دیا گیا، اس کو فارغ کیا، پھر تیسرے کو دیا، اس کو فارغ کیا۔ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، اور کافی لوگوں کے پاس اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، تحریک انصاف ہو، سب کے پاس سفیشینٹ میٹیریل موجود ہے، اتنا مواد موجود ہے کہ وہ آرام سے باجوہ صاحب کے خلاف کوئی بھی کارروائی شروع کروا سکتے ہیں۔ اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں، میرے سورسز یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں باجوہ صاحب اور باجوہ صاحب کی فیملی پہ مشکلات آنے والی ہیں، اور کافی مشکلات آنے والی ہیں۔ ان کے خلاف انہیں سنگین ترین مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب ہو سکتا ہے آرٹیکل 6 تو بہت دور کی بات ہے، اب جو ہے وہ کرپشن کے معاملات، اس کی وجہ یہ ہے کہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے اس میں 12-13 ارب روپے تو سامنے آ چکے ہیں، اور اس کی ابھی تک نفی نہیں کی گئی۔ اور یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں، یہ سارے ڈاکومنٹس مسلم لیگ نواز کی حکومت، موجودہ حکومت کے زمانے میں ہی یہ پیپرز باہر آئے ہیں، اور ایف بی آر سے یہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت سے ہی کہ اسی دور میں باہر نکلا ہے۔ اور وہ جو ٹیکس ریٹرنز تھے خاص طور پہ، پھر اس میں ان کو افسران کو بھی معطل کر دیا گیا 120 دن کے لیے، یعنی کہ 4 ماہ کے لیے ان کو معطل کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے سیکریسی کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پبلک وہ ان آفیشلی کسی کو دیے۔ تو بہرحال جرنلسٹ کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، جرنلسٹ نے تو اپنی سٹوری کرنی ہوتی ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے وہ تو ڈاکومنٹس لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو احمد نورانی صاحب نے وہ ڈاکومنٹس لیے، اب وہ مقدمہ بڑا فٹ ہے، وہ افسر تو کر دیے گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہیں کہ 12-13 ارب روپے کی پراپرٹی تو ہے، لیکن جو اس وقت موجود ہیں حکومت کے اندر، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا مسلم لیگ نواز ہے، دونوں کے پاس اتنا میٹیریل موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹیز کا جو والیوم ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر وہ ساری چیزیں سامنے آ گئیں تو میرا خیال ہے کہ سارے جو ہیں یہ آپ کو باقی جتنے بھی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ شاید آپ کو چھوٹا سا لگے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات اب اس طرف جانے ہیں، اور اگر یہ گورنمنٹ یا پھر اگلی گورنمنٹ کوئی بھی یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سپیئر نہیں کریں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ انہوں نے اپنا حساب برابر کرنا ہے، اور وہ اس سارے حسابات میں وہ شاخہ پاناما سے پہلے ڈان لیکس ہو، پھر ڈان لیکس سے سلسلہ شروع ہوا تھا، ڈان لیکس ہے، پاناما ہے، اور اس کے بعد
خاص طور پہ مریم بی بی کو وہ کہتے ہیں کہ جو جیل میں ڈالا گیا، اس میں نواز شریف صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ مریم بی بی، نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے، نیب کس کے کنٹرول میں تھی، یہ سب کے سب اگر جیل یاترا کر کے آئے ہیں تو اس میں جو پرائم جو رول ہے وہ کس کا تھا، وہ نواز شریف صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس لیے اب باری ہے جناب باجوہ صاحب کی، جو کہ مسلم لیگ نواز کے سورسز بہت اچھی طرح بتا رہے ہیں، اور لندن میں بھی جو 1 2 3 دفعہ میٹنگز ہوئیں اس میں بھی یہ کہتے سنا گیا کہ بس آپ تھوڑا سا ٹائم پورا کریں، 29 نومبر گزر جانے دیں، اس کے بعد پھر ہم اپنا حساب چکتا کریں گے۔ یہ چیزیں بالکل وہ کیا کہتے ہیں کہ روز روشن کی طرح وہ کہتے ہیں جی ہمارے سامنے عیاں ہیں، اور کچھ ڈاکومنٹس بھی ہیں کچھ پراپرٹیز کے، ایک تو یہ اناؤنس پراپرٹی 12-13 ارب روپیہ، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اور اگلی بات، اس اگلا سٹیپ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دوسرے ملکوں سے بھی، کچھ دوست ملکوں سے بھی جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، اور دوست ممالک بھی اس سلسلے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں، لیکن وہ دیکھیں گے کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے۔ اگر تو سٹیبلٹی رہی، پولیٹیکل سٹیبلٹی رہی، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں مزید آئیں گی، کیونکہ یہ ہیں اندرون ملک۔ احمد نورانی کی سٹوری میں صرف اندرون ملک پراپرٹیز کا ذکر ہے، ابھی بیرون ملک کیا ہے وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے یو اے ای سے نواز شریف صاحب کا وہ اقامہ جو ملا تھا نواز شریف صاحب کا، وہ اچانک مل گیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ اچانک اب کسی اور کی کوئی چیزیں نکل آئیں، تو لہٰذا یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے، اور اسی لیے اب باجوہ صاحب کے حق میں کچھ کمپین چلوائی جا رہی ہے، اور وہ کمپین جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے پرائیویٹلی چل رہی ہے، تاکہ ان کا جو معاملہ ہے ان کے خلاف جو کمپین شروع ہونے والی ہے اور وہ رکے گی نہیں، اس کا پہلے سے ازالہ کیا جا سکے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے پرویز مشرف صاحب کو جب نومبر 2007 کی ایمرجنسی میں جب ان کو ٹرائل شروع کیا گیا تو اس وقت یہ شوشہ کیا گیا کہ 12 اکتوبر 99 کیوں نہیں، اس وقت کیوں نہیں کیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب اکیلے تو نہیں تھے، اس میں تو سابق چیف جسٹس جو ہیں عبدالحمید دوگر صاحب بھی تھے، پھر ان کو بھی شامل کریں، ججز کو بھی شامل کریں، شوکت عزیز کو بھی شامل کریں۔ اس وقت یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب بھی جو ہے معاملہ، چونکہ پچھلے 6 سال کرپشن کا شروع ہوگا تھا، اور اب ہو سکتا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ، حکمران اتحاد، اور پھر آنے والی حکومت بھی، اور ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف بھی کسی وقت پہ آ کے اس پہ آن بورڈ ہو جائے اور اتفاق ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی آپ سلسلہ شروع کریں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور اسی لیے باجوہ صاحب کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر خاص طور پہ یہ مون صلاحی صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے، مون صلاحی صاحب کا اسٹیٹمنٹ، اس پہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی کاف لیگ پہ اس پہ کر رہے ہیں، لیکن اگر مون صلاحی صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو ذرا الٹا کے آپ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ تو سیدھا سیدھا جو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، باجوہ صاحب یہی کہتے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو حالیہ پریس کانفرنس ہوئی تھی 2 بڑوں کی، ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی کی، اس کی انہوں نے نفی کی ہے مون صلاحی صاحب نے ان دونوں کی جو پریس کانفرنس تھی، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کی نفی کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ جو سٹنگ آرمی چیف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جائیں۔ تو جو اس سے پہلے ایک آ رہی تھی چیزیں سامنے کہ جی وہ جو سابق چیئرمین تھے واپڈا کے جنرل مزمل، ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کیا گیا، کوئی کہتا تھا کہ جنرل فیض کے کہنے پہ کیا گیا، کوئی کہتا تھا کچھ، تو مون صلاحی نے تو اتنی بڑی چارج شیٹ کر دی ہے باجوہ صاحب کے لیے کہ باجوہ صاحب کو
संभलने का मौका नहीं मिलेगा। ये चौधरी मुन्नू सलाई ने कहा है। उन्होंने कहा जी हमें तो उन्होंने कहा था, इसलिए उन्होंने बात को दूसरे एंगल से, दूसरे जाविये से बयान किया। जबकि बात को दूसरा उल्टा के पढ़ लें तो वो तो सीधा सीधा तो यही तो इमरान खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब भी तो ये कहते थे, और पॉलिटिक्स में ये कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं। बाजवा साहब की अपनी तकरीर है, आखिरी जो तकरीर उन्होंने जामे शहदा की तकरीब के मौके पे की, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जी फरवरी से हम पॉलिटिक्स से बाहर हैं। तो ये तो सारे का सारा मामला ही गड़बड़ हो गया। तो इसलिए ये जो ड्राइंग रूम के मामलात हैं, ये तो जब आएंगे सो आएंगे, उससे पहले मौजूदा हुकूमत के पास और इसहाक डार साहब के पास, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा वज़ीर ख़जाना, जिनके बारे में बंद कमरों में ब्रीफिंग्स में जो कुछ कहा जाता था इसहाक डार साहब को, तो वो सारी की सारी बातें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और डार साहब तक पहुँच ही रही हैं। तो अब डार साहब के पास इतना मटेरियल मौजूद है, इतना एविडेंस मौजूद है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। तो उसके बाद वो ये पंडोरा बॉक्स खोलेंगे और उसके बाद बताएंगे पब्लिक को और बाजवा साहब को ललकारेंगे, और उसके बाद वो अपने वोट बैंक को अपने साथ अट्रैक्ट करेंगे कि देखें हम हैं अपने दुश्मनों को पकड़ने वाले, और हमारे खिलाफ जो करप्शन के केसेस थे अदालतों ने मरियम बीबी को बरी कर दिया, बाकी सबको बरी कर दिया, और इन्होंने हमें खुद आके फिर ये NRO ऑफर किया। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल